मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे हमवतनों, यूरोप और दुनिया भर से हमारे दोस्तों, 75 साल कबल जंग अज़ीम दोम का इख्तिताम हुआ था। उसके साथ ही पूरी रात जारी रहने वाली बमबारी का इख्तिताम हुआ। उसके साथ ही जर्मन कौम का गैर इंसानी अमल इख्तिताम पजीर हुआ। उसके साथ ही यहूदियों पर मुज़ालिम का सिलसिला बंद हुआ। यहाँ बर्लिन में ही हम 75 साल कबल होने वाली इस तकरीब को याद करना चाहते थे। उसमें हम तमाम अपने उन दोस्त मुल्कों को मदऊ करना चाहते थे जिन्होंने उस वक़्त इस स्याह वक्त को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया। फिर जो उस वक़्त के दुश्मन थे और बाद में दोस्त बने, जो उस वक़्त तीसरी जनरेशन जो उस वक़्त बच्चों की उम्र में थे, आज वो हमसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे। हमने उन्हें दावत दी थी, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से हमें ये सारा कुछ अलहदगी में करना पड़ा। हम आज अलहदा खड़े हैं इधर, लेकिन शायद ये 75 साल पहले की उस घड़ी को हमारे सामने ले आया है जब जर्मनी जंगी तौर पर तो जीता, लेकिन इकॉनमी में फर्श पर गिरा, अखलाकी तौर पर उसका दिवालिया निकल गया और वो दुनिया में अकेला रह गया। हम उन तमाम दोस्त ममालिक को इधर बुलाना चाहते थे जिन्होंने जर्मन कौम से नुकसान उठाए। हम इकट्ठे होना चाहते थे उन लोगों के साथ भी जिनको अपने देश छोड़ना पड़ा, जो अपना देश छोड़कर भूखे पेट इधर उधर भागे, जो आज भी इस मुल्क में रह रहे हैं या दूसरे ममालिक में। हम उन लोगों के साथ भी इकट्ठा बैठना चाहते थे जो उस वक़्त बिल्कुल बच्चे थे, मगर जंग के बाद उन्होंने इस मुल्क की तामीर की, उसी तरह जिस तरह उन्होंने मगरबी जर्मनी को तामीर किया और फिर मशरकी हिस्से को भी। हम ये सब लोग क्यों इकट्ठा बैठना चाहते थे? इसका एक मकसद ये भी था कि हम इन लोगों से पूछें या अपने आप से पूछें कि उस जंग के बाद और उस जंग के दौरान और फिर ये 75 साल के दौरान हमने उस जंग से क्या सीखा। हम 75 साल पहले मुआशी, सियासी और इखलाकी तौर पर फर्श पर थे और अकेले थे, और आज हम इन सब लोगों को इकट्ठा करके ये दिखाना चाहते थे कि अब जर्मनी अकेला नहीं है, या ये लोग हमें अकेला रखना नहीं चाहते। अब हम दो नहीं, एक जर्मनी बन के पूरे यूरोप के बिल्कुल दरमियान में एक पुरअमन यूरोप का हिस्सा हैं। आज हम जर्मन ये कहने की पोजीशन में हैं कि ये जो यौम आज़ादी था, उस वक़्त उस नाज़ी रजीम से उसके 75 साल बाद हम उसको उस दिन का शुक्रिया अदा करने की तकरीब भी कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी का दिन है। 45 साल पहले 1945 में ये जो जंग आज़ादी थी, जो आज़ादी का दिन था,
یہ ہمارے لیے باہر سے آیا تھا، یہ ہم نے خود نہیں کیا، کیونکہ ہم اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو اس مصیبت سے، جس میں ہم بہت گہرائی تک دھنس چکے تھے، اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ 1945 میں یہ آزادی کا ایک دن میں سب کچھ نہیں بدل سکا، بہت دہائیاں لگیں اس ٹراما سے باہر آنے پہ، پھر بہت ہارڈ ورک کر کے ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور جو ہمسایہ ممالک تھے ان کے ساتھ بھی بہت وقت لگا کہ ہم ان کا اعتماد جیت سکیں۔ پھر وہ اعتبار اس حد تک بڑھا کہ یورپین یونین کا صبر آزما اور مشکل مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوا۔ ہم کیونکہ ماضی سے اپنا رخ نہیں موڑ سکتے، مستقبل کی جو ترقی ہے وہ اسی سے وابستہ ہے، ہم نے اپنا ماضی نگاہوں میں رکھا اور پھر اس کے بالکل برعکس اپنی ترقی، اپنے ریجن کی ترقی، پوری یورپ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ اس کے بدلے میں ہمیں ساری دنیا نے اپنا اعتماد تحفے میں دیا۔ یہی اعتماد ہم اپنے عظیم ملک جرمنی کو آگے دیتے ہیں، جس میں ہم نے تمام دھوپ چھاؤں، ترقی، زوال، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھے ہیں، کیونکہ محب وطن وہی ہے جو ان تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے کہ اس کے بغیر ایک قوم بنتی نہیں جب تک وہ مشکل اور آسان وقت میں سے نہ گزرے۔ راوی ناخمان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دل وہی مکمل ہے جو ایک دفعہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو روشنی اور اندھیروں کے کھیل کے بغیر کوئی زندگی مکمل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جرمن تاریخ بھی ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح ہے۔ ہم نے 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلا۔ 3/4 صدی گزارنے کے بعد اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم دوبارہ کبھی تنہا نہیں رہیں گے، ساری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمیں یورپ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ اگر یہ اس وبا کے بعد اگر کہیں یہ ڈی ٹریک ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ان کو سمجھانے کے لیے یہ جو 8 مئی والی تاریخ ہے یہ کافی رہے گی کہ اپنا راستہ نقصان دہ ہوتا ہے، اپنی اپنی راہ نہیں بلکہ اکٹھے چلنا ہے۔ ہمارا جو ہے ایک ماٹو ہے کہ دوبارہ کبھی نہیں۔ یہ بہت گہرا مصرع ہے جس کے اندر یہ سب درد چھپا ہے، اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا ایک سبق چھپا ہے۔ ہم یورپ اگر بعد میں اس وبا کے بعد اگر کہیں اس جانب جاتا ہے ٹوٹنے کی جانب، تو ہم ان کو اس مصرعے کا مطلب سمجھائیں گے۔ آزادی ایک گزرا ہوا لمحہ نہیں ہوتا، آزادی کو زندہ رکھ کے ہم نے مستقبل کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ آزادی اسی وقت زندہ رہے گی جب ہم غیر ملکیوں سے نفرت ختم کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ختم کریں گے۔ آج ہمیں خود کو آزاد کروانا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔
اور اپنی جو جمہوریت ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم آج ان شہداء کو بھی یاد کریں گے جو اسی طرح کی نفرت کی بھینٹ چڑھے، ہاناؤ، کاسل اور حالے میں جو اٹیک ہوئے۔ آج کا ایک بڑا چیلنج کورونا کی وبا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کا اختتام کیسے ہوگا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ایک اعتماد سے اور پوری طرح شولڈر سے شولڈر، کندھے سے کندھا ملا کر ہم اس صورتحال کو اپنے لیے بہت آسان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کہنا اس لیے آسان ہے کہ گزرے ہوئے 75 سال اس چیز کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کیا تھے اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ عزیز ہم وطنوں، ہم کورونا کی وجہ سے ایک جگہ مل کر بیٹھ کر اس جنگ کے متاثرین کو یاد نہیں کر سکتے، ان کے دکھوں کو یاد نہیں کر سکتے، لیکن آپ میں سے ہر ایک، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت سے خود گزرے تھے، جو اس وقت بہت بچے تھے، وہ آپ کو بتا